اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین وآلہ الطیبین الطاہرین، لا سیما لا بقیۃ اللہ العظم، ارواحنا و ارواح العالمین لک الفدا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہماری 8ویں گفتگو ہے۔ 8ویں گفتگو کا مطلب آج ہم 8ویں پارے کے سلسلے میں گفتگو کریں گے۔ 8ویں پارے میں سورہ انعام کا جو کل آپ کی خدمت میں تفصیل بیان کی گئی ہے اس کا بقیہ حصہ ہے، اور سورہ اعراف کا ابتدائی حصہ یعنی سورہ اعراف کی ابتدائی 87 آیتیں 87 آیتیں اس سورہ کے اندر ہیں۔ سورہ انعام کا کچھ حصہ جو کل رہ گیا تھا اس پارے میں 8ویں پارے میں ہے، لہٰذا اس کا ذکر کرتے ہیں، اور اس کے بعد سورہ اعراف کا ابتدائی حصہ وہ آپ کی خدمت میں بیان کیا جائے گا۔ سورہ انعام کا جو بقیہ حصہ ہے اس کے اندر پیغمبر اکرم کو ایک تسلی دی گئی ہے، اور وہ معجزے کے سلسلے میں تسلی دی گئی ہے کہ میرے حبیب، یہ لوگ جو آپ سے بیجا مطالبات کر رہے ہیں معجزے کے، اگر مردہ بولے گا تو بھی یہ آپ کی بات نہیں مانیں گے۔ جب قرآن جیسا معجزہ دیکھ کر یہ آپ کی بات نہیں مان رہے ہیں تو اب آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تم ہماری بات ماننے والے نہیں ہو۔ یہ پیغمبر اکرم کو تسلی دی گئی تھی کہ یہ نہیں مانیں گے۔ دوسری بات جو بہت اہم ہے وہ مشرکین کی حماقت ہے، جس کا ایک بات اور ایک حصہ یہاں ذکر کرنا واجب کے طور پر ہے۔ وہ دو باتیں، اس میں سے دوسری بات جو بہت اہم ہے کہ یہ جو مشرک تھے نا، انہوں نے ایک کام کر رکھا تھا، پیغمبر اکرم نے اس کی مذمت کی کہ جب یہ جانور ذبح کرتے تھے تو اس کا 2 حصہ بناتے تھے، ایک اللہ کا حصہ اور ایک اپنا حصہ۔ اگر ان کا حصہ اللہ کے حصے میں تھوڑا سا مل جاتا تھا تو یہ برا مانتے تھے اور اسے الگ کر دیتے تھے، لیکن اگر اللہ کا حصہ ان کے حصے میں مل جاتا تھا تو اسے کوئی فرق نہیں۔ پروردگار عالم نے اس کی مذمت کی ہے، یعنی جو خدا کا حصہ ہے وہ تمہارے حصے میں ملنا نہیں چاہیے۔ آج ہمارے یہاں بھی کہیں کہیں یہ چیز ہو جاتی ہے کہ جو خدا کا حصہ ہے، جو رسول کا حصہ ہے، جو امام کا حصہ ہے، وہ ہمارے حصے میں آ جاتا ہے اور ہمیں فرق ہی نہیں پڑتا ہے۔ آپ اس سورے کو پڑھیں گے، اس میں مذمت کی گئی ہے، کل مشرکین کی مذمت کی گئی تھی، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس ضمن میں ہم بھی آ جائیں اور ہم بھی اسی میں وہی کام کریں جو کل کے مشرکین کر رہے تھے کہ خدا کا حصہ اور رسول کا حصہ اور امام کا حصہ ہمارے حصے میں مل گیا ہے، کوئی بات نہیں، ہمارا ادھر نہیں جانا چاہیے، منع کیا۔ دوسری جو بہت اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ فخر کی بنا پر یا عزت کی بنا پر یہ لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے۔ سخت ترین عذاب ہے۔ آپ پڑھیں گے آیت نمبر، اس کی آیت بھی بتا دیتا ہوں، آپ پڑھ لیجئے گا، 136 136 آپ پڑھیے گا۔ بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے، سخت مذمت کی ہے قرآن نے، اور کہا ہے کہ یہ لوگ بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے ہیں، سخت مذمت کی ہے بیٹیوں کو زندہ دفن کرنے والے۔ اس کے علاوہ اللہ نے، چونکہ یہ سورہ انعام ہے، 2 بڑی نعمتوں کا ذکر کیا ہے، جس میں کھیت اور چوپائے۔ یہ اللہ نے 2 نعمتیں جو بڑی اس میں ذکر کی گئی ہیں، وہ جو ہمارے پاس کھیت ہے جس سے دانے اگتے ہیں، جس سے اناج اگتا ہے، اور چوپائے۔ اب ان کی اہمیت کیا ہے وہ وقت نہیں ہے چونکہ آج زیادہ تفصیل میں جانا ہے تھوڑا سا۔ اس کے علاوہ جو بہت اہم گفتگو ہے، اسے یاد کر لیجئے گا، ذہن میں بٹھائیے گا، جب آپ اس سورے کا بقیہ حصہ یعنی آج 8واں پارہ آپ پڑھ رہے ہوں گے، جب آپ ترجمے میں جائیں گے تو آیت نمبر 151 سے آیت نمبر 153 یعنی آیت نمبر 151 سے آیت نمبر 153 میں اللہ نے وصیتیں 10 وصیت کی ہے۔
اپنے بندوں سے 10 وصیت کی ہے، 10 چیزوں کا مطالبہ کی ہے۔ آپ وصیت کے سلسلے میں جانتے ہیں کہ جس کے ذمہ وصیت ہوتی ہے پورا کرنا واجب ہوتا ہے۔ آیت نمبر 151 سے لے کر 153 تک میں 10 وصیتیں پروردگار عالم نے ہم سے کی ہے۔ ہم پر واجب ہے، لازم ہے، ہماری ذمہ داری ہے کہ ان وصیتوں کا ہم خیال کریں۔ سب سے پہلے اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے ساتھ یعنی میرے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا، مشرک مت بننا۔ پہلی وصیت ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا۔ دوسرے، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، یہ خدا ہم سے مطالبہ کر رہا ہے وصیت کے طور پر۔ آیت نمبر 151 سے 153 تک یہ 3 آیتوں میں 10 وصیتیں ہیں۔ سب سے پہلے کسی کو شریک مت بنانا، دوسرے اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اپنی اولاد کو قتل نہ کرنا، اپنی اولاد کو قتل کرنا۔ قتل کے بہت سے ذرائع ہیں، ایسا نہیں ہے کہ جب پیدا ہو جائے اس کے بعد قتل۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں، میں بہت کھل کے بات نہیں کر سکتا ہوں، بعض افراد ہیں جو پیدا ہونے سے پہلے ہی، اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی اپنی اولاد کو قتل کر دیتے ہیں۔ میدان محشر میں اگر اس بچے نے سوال کر لیا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کس جرم میں ہمیں قتل کیا تھا، ہمارے پاس کوئی جواب ہوگا؟ صاف وصیت ہے کہ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اور اس کے بعد اولاد کو قتل نہ کرنا، اپنی اولاد کو قتل کرنا، برائیوں سے پرہیز کرنا۔ چوتھی وصیت، برائیوں سے پرہیز کرنا۔ پانچویں، ناحق کسی کو قتل نہ کرنا، بے جرم و خطا قتل کا بازار گرم نہ کر دینا، جس کو پاؤ اس کو قتل کر دو۔ یہ اسلام نہیں ہے، یہ دین نہیں ہے، یہ شریعت نہیں ہے کہ اللہ کے نام پہ ہم ناحق کسی کو قتل کر دیں۔ صاف منع کر رہا ہے اس آیہ کریمہ میں کہ ناحق کسی کو قتل کیا جائے۔ یتیموں کا مال مت کھانا، قرآن یہ وصیت ہے، یتیموں کا مال مت کھانا۔ ناپ تول میں کمی مت کرنا، اگر کاروبار ہے، دھندا ہے، بزنس ہے، ناپ تول میں کمی مت کرنا۔ یہ وصیت ہے پروردگار عالم کی طرف سے اپنے بندوں کو، ناپ تول میں نمی مت کرنا۔ بات کرنا تو انصاف کے ساتھ بات کرنا، یہ مت دیکھنا کہ یہ میرا اپنا ہے، یہ غیر ہے۔ حق جس کی جانب ہو آپ اس کے ساتھ کھڑے رہیں۔ ہمارے یہاں یہی ہوتا ہے کہ ہمارا اپنا ہے تو اگر حق پہ نہیں ہے تو بھی ہم اس کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں۔ قرآن منع کر رہا، قرآن کہہ رہا نہیں، تمہاری گفتگو میں انصاف ہونا چاہیے، جب تم بات کرو تو انصاف کے ساتھ بات کرو، حق جس کی طرف ہو تمہیں اس کے ساتھ کھڑے رہنا ہے، انصاف تمہاری گفتگو میں ہونا چاہیے۔ یہ 8ویں وصیت۔ 9ویں وصیت، اللہ کے عہد کو پورا کرو، جو تم نے اللہ سے وعدہ کیا ہے اس وعدے کو پورا کرو، خدا سے وعدہ کیا ہے تو پورا کرو، بے وفائی نہیں ہونی چاہیے۔ 10ویں وصیت، صراط مستقیم کی اتباع کرو، صراط مستقیم جو تمہیں بتایا گیا ہے اس کی اتباع کرو۔ اگر آپ کو یاد ہو تو پہلے یا دوسرے دن میں آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کیا تھا کہ صراط علی حق نمسکہ، علی کا راستہ حق ہے اور ہم اس سے متمسک ہیں۔ یہ حروف مقطعات کی بحث میں آپ حضرات کی خدمت میں بیان کیا جا چکا ہے۔ لہٰذا یہ 10 وصیتیں جو اس سورہ کی، سورہ انعام کی آیت نمبر 151 سے لے کر 153 تک میں ہے۔ اس کے علاوہ 2 آیتیں اور آپ کی خدمت میں پیش کرنا بہت ضروری ہیں۔ آیت نمبر 120 گناہ جیسے ظاہری ہوتے ہیں ویسے ہی باطنی ہوتے ہیں، تفصیل میں نہیں جانا ہے، بس آپ سمجھ لیں، جیسے گناہ ظاہری ہیں ویسے ہی باطنی ہے۔ یہ قرآن آیت نمبر 120۔ آیت نمبر 151 جس کو ذکر کرنا آج میں واجب سمجھتا ہوں، ہمارے معاشرے اور سوسائٹی میں اس وقت بہت یہ معاملہ ہو رہا ہے۔ آیت نمبر 151 کی تلاوت آج ضرور کیجئے گا، پورا سورہ ترجمے سے پڑھیے گا، اسے ذرا 2-4 بار زیادہ پڑھ لیجئے گا۔ آیت نمبر 51 کو تفرقہ کرنے والوں اور تفرقے میں پڑھنے والوں کا رسول سے کوئی واسطہ نہیں ہے، یعنی جو تفرقہ ڈال رہا ہے لوگوں کے درمیان میں، قوم کے درمیان میں، فیملیز کے درمیان میں، ایک گروہ کے درمیان میں، کسی گھر کے اندر جھگڑا لگا دے رہا ہے، تفرقہ ڈال رہا ہے، لوگوں کو الگ کر رہا ہے، اور جو لوگ اس سے وابستہ ہو جا رہے ہیں، اس سے راضی ہو جا رہے ہیں، یہ قرآن آیت نمبر 159 پیغمبر اکرم کا ان لوگوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی واسطہ نہیں ان کا پیغمبر اکرم سے۔ لہذا تفرقے سے پڑھیے گا۔ اس میں تفرقہ ایسے بھی ہوتا ہے، کبھی کبھی ہمارے پاس کوئی میسج آتا ہے، ہم اس میسج کے بارے میں کچھ نہیں جانتے ہیں، لیکن اس کو فارورڈ کرنا ہم ضروری سمجھتے ہیں، یا کسی کے خلاف کوئی بات آ گئی، کسی نے کوئی کسی کے خلاف مضمون لکھا،
اور وہ ہم تک آ گیا تو 10 گروپ میں ہم بھی اسے پوسٹ کرتے ہیں، یہ تفرقہ ہے، یعنی یہ اس تفرقے سے تفرقہ اس نے پھیلایا، ہم اس سے راضی ہیں۔ ہمیں ایسی چیزیں جس سے تفرقہ پیدا ہوتا ہو، جس سے ایک دوسرے کے اندر جدائی پیدا ہو رہی ہو، چاہے وہ معاشرے کے اندر ہو، سوسائٹی کے اندر ہو، قوم کے اندر ہو، یا کسی کی فیملی کے اندر ہو، ہمیں یہ کام نہیں کرنا ہے۔ پیغمبر اکرم کا ان لوگوں سے کوئی واسطہ نہیں ہوگا۔ یہ سورہ انعام کا بقیہ حصہ تھا۔ اب آئیے اس کے بعد اسی پارے کے اندر سورہ مبارک اعراف کی 87 آیتیں ہیں۔ سورہ مبارک اعراف کی 87 آیتیں اس پارے کے اندر ہیں۔ یہ سورہ مکی ہے اور بسم اللہ کے ساتھ 207 آیتیں اس کے اندر ہیں۔ اس سورے کے پڑھنے کے جو ثواب ہے اور جو فوائد ہیں وہ آپ کی خدمت میں بیان کیے جا رہے ہیں، اور اس کے بعد تھوڑی سی اس کی تفصیل بیان کی جائے گی، اور بقیہ تفصیل اس کی کچھ کل بھی بیان ہوگی۔ اس سورے کے فوائد، امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص مہینے میں ایک بار اس سورے کی تلاوت کرتا ہے تو میدان محشر میں اسے کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی ڈر نہیں ہوگا، اطمینان سے رہے گا۔ ایک بار اگر تلاوت کرتا ہے، اگر ہر جمعے کو پڑھے تو ان لوگوں میں شمار ہوگا جن کا حساب نہیں ہوگا۔ ہر جمعے کو اگر کوئی سورے کی تلاوت کرتا ہے تو اس کا شمار ان لوگوں میں ہوگا جن کا کوئی حساب نہیں ہوگا، اور وہ بغیر حساب جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ یہ وہ سورہ ہے، سورہ اعراف، جو میدان محشر میں اپنے پڑھنے والوں کے حق میں گواہی دے گا۔ یہ سورہ میدان محشر میں اپنے پڑھنے والوں کے حق میں گواہی دے گا۔ پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص مسلسل اس سورے کو پڑھے گا میدان حشر میں اس کے اور ابلیس کے درمیان میں پردہ حائل ہو جائے گا، اور وہ شخص جناب آدم علیہ السلام کے ساتھ ہوگا۔ اس سورہ اعراف کو پڑھ، یعنی اس کے اور ابلیس کے درمیان میں پردہ حائل ہو جائے گا، اور وہ جناب آدم کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ میدان قیامت میں، میدان حشر میں وہ شخص جناب آدم علیہ السلام کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ اس کے بعد ایک روایت میں ہے کہ جو شخص زعفران اور گلاب کے پانی سے لکھ کر اپنے پاس رکھے گا تو کوئی دشمن یا کوئی درندہ اس کے قریب نہیں آ سکتا۔ یعنی کوئی شخص اگر اسے زعفران یا گلاب کے پانی سے لکھتا ہے اور لکھ کر تعویذ بنا کر اپنے پاس رکھتا ہے، پہنتا ہے، تو کوئی دشمن اس کے قریب نہیں آئے گا اس سورے کے روپ سے۔ جو اس نے یہ سورہ کا ہے، اس سورے کے روپ سے نہ کوئی درندہ اس کے قریب آئے گا، درندہ اور دشمن نہیں آئے گا اس سورے کے روپ سے، اس سے دور رہے گا۔ لہٰذا یہ اس کے فوائد ہیں۔ اب اس سورے کے اندر جو ایک دو باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے، وقت کم ہے، بقیہ باتیں انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں بیان کی جائیں گی۔ پروردگار عالم نے اس میں کچھ نعمتوں کا ذکر کیا ہے کہ ہم نے جو نعمتیں تمہیں دی ہیں، خدا نے ان نعمتوں کا ذکر کیا ہے۔ دیکھیے بے پناہ نعمت ہے، ایک دو نعمت نہیں ہے، بڑی نعمتوں کا 2-3 نعمتیں یہاں میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، ورنہ پوری کائنات میں خدا نے نعمتیں اتنی رکھی ہے کہ اگر ہم حساب کرتے کرتے رہیں تو ہماری زندگی کم ہوگی، خدا کی نعمتیں زیادہ ہوں گی۔ اللہ نے اس سورے میں جو چیزوں کا ذکر کیا ہے اس میں قرآن کریم کو اپنی نعمت بیان کیا ہے۔ قرآن مجید خدا نے اپنی نعمت کے طور پر بیان کیا ہے کہ یہ میری نعمتوں میں سے ایک ہے، لہٰذا اس نعمت سے جتنا ہم استفادہ کر سکتے ہیں اتنا استفادہ کریں، جتنا فائدہ اٹھا سکتے ہیں فائدہ اٹھا لیں۔ قرآن خدا کی طرف سے نعمت ہے، نعمت۔ اس کے بعد ہمارے لیے جو دوسری بڑی نعمت اس میں ذکر کی ہے وہ ہے زمین پر ہمارا قیام۔ آپ بتائیں، آپ سائنس جو لوگ جانتے ہیں دنیا گول ہے، آپ جانتے ہیں دنیا گول ہے، ایک آدمی یہاں ایک آدمی یہاں ہے، لیکن کوئی گرتا نہیں ہے۔ ہر آدمی ایک کشش ہے جس کی بنا پر وہ زمین پر بالکل باقاعدہ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اوپر والا نیچے لڑک کے آ رہا ہے اور نیچے والا ادھر جا رہا ہے۔ دنیا گول ہے نا، بالکل بال کی طرح سے۔ آپ نے دیکھا ہے دنیا کا نقشہ، دنیا گول ہے، تو کیا اوپر والا نیچے آ جاتا ہے، نیچے والا اوپر؟ نہیں، یہ خدا کی نعمت ہے۔ خدا کہہ رہا ہے یہ ہماری نعمت ہے، جو تم اس زمین پر چل پھر رہے ہو، یہ جو تمہارا قیام ہے زمین پر، یہ ہماری طرف سے ایک نعمت ہے۔ اس کے بعد انسانوں کی تخلیق، کہ اس نے کس طریقے سے انسان بنائے، ورنہ حقیقت کیا ہے، ایک نجس قطرہ، لیکن اس نجس قطرے کے ذریعے سے مدارج کے ساتھ اس نے بنایا ہے کہ کس طریقے سے کوئی ایسا نہیں بنا سکتا ہے۔ یہ جو تخلیق ہے یہ خدا کی طرف سے ایک نعمت ہے۔ اور اس کے بعد جو ایک نعمت کا ذکر کیا ہے کہ ہم نے انسانوں کو مسجود ملائکہ بنایا ہے۔
انسان کو مسجود ملائکہ بنا دیا ہے، یہ اس میں پروردگار عالم نے ذکر کیا ہے۔ ایک جو اہم بات ہے وہ اس کو ذکر کر دیتے ہیں، اور انشاءاللہ بقیہ باتیں کل آپ کی خدمت میں بیان کی جائے گی، کہ یہ اکلوتا سورہ ہے کہ جس میں پروردگار عالم نے 4 مرتبہ انسانوں کو یا بنی آدم کہہ کے پکارا ہے، 4 مرتبہ۔ یہ اکلوتا سورہ ہے سورہ اعراف کہ جس میں پروردگار عالم نے انسانوں کو 4 مرتبہ یا بنی آدم یا بنی آدم یا بنی آدم یا بنی آدم کہہ کے بلایا ہے الگ الگ آیتوں میں۔ لہٰذا اب وقت نہیں ہے ہمارے پاس کہ تفصیل میں جائیں، اس سورہ کی تلاوت کریں، زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں، خصوصاً جو میں نے آپ کی خدمت میں اس پروگرام کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ آپ ترجمے کے ساتھ پڑھیں، اس پر غور کریں کہ دیکھیں کہ خدا ہم سے چاہتا کیا ہے۔ اس سورہ کی اور بھی کچھ گفتگو ہے جو انشاءاللہ کل بیان کی جائے گی۔ کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔